تعلیم بھی نہیں چھوڑی, گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز کیا اور میٹرک کے بعد سے ماسٹرز کرنے تک ٹیوشنیں پڑھائیں, اور مجھے یاد ہے اواری میں ایز اے ویٹر جاب بھی کی. اچھا, جو بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں نا, ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں سب سے پہلا, اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے. تو اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو اس کو راشن چاہیے تو راشن ملتا ہے, ایجوکیشن چاہیے ایجوکیشن ملتی ہے, علاج چاہیے علاج ملتا ہے. السلام علیکم, میں عائشہ سلیم دی نو ٹاک سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی یا ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دی کو فاؤنڈر آف نور پروجیکٹ مسٹر امجد بٹو صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر بیسکلی میں ہی نہیں, ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں اور انہیں بہت کیوریوسٹی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کیسے اتنی اسٹرگل کر کے, آپ کے بہائنڈ دا سینس, آپ کی لائف کی جرنی جو ہے وہ کیسی گزرے اور آپ آج اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اور ہمارے ویورز کو ذرا تھوڑا بتائیے. اچھا, جو بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں نا, ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں سب سے پہلا, اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے, اس کو کسی کو زیادہ دے کے کسی کو کم دے کے, تو دونوں کا ٹیسٹ ہے. جب اس کے پاس نہیں ہے اور جب اس کے پاس ہے, تو میں نے یہ دونوں فیز دیکھے ہوئے زندگی کے اندر. جب نہیں تھا تو تب بھی مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہتا تھا اور اسٹرگل کرتا تھا, کوشش کرتا تھا, اور کوشش یہ کرتا تھا کہ جو ماں باپ نے ایک گڑتی دی ہوتی ہے نا آپ کو سکھایا ہوتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے, سچ بولنا ہے, محنت کرنی ہے, تو وہ تو میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تعلیم بھی نہیں چھوڑی, گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز کیا, اور میٹرک کے بعد سے ماسٹرز کرنے تک ٹیوشنیں پڑھائیں, اور مجھے یاد ہے اواری میں ایز اے ویٹر جاب بھی کی. اور پھر ایک حلہ ملک تھا, اس کے اندر میں صبح 5 بجے اپنے گھر سبزہ زار سے گلبرگ جایا کرتا تھا, اور صبح 5 بجے 7 بجے جاب شروع ہوتی تھی, رات کو 10 بجے ختم ہوتی تھی. واپس آ کے نوٹ سیدھے الٹے کرنے کے بعد چاند تارہ ایک طرف, قائد اعظم کی تصویر ایک طرف, سیدھے, کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ لیتا ہی نہیں تھا, تو ان کی دتیاں بنا کے گٹھیاں بنا کے ان کو دیتے تھے. تو پھر رات کو 12 بجے وہ فارغ کرتا تھا تقریباً. تو 12 بجے سے پھر رات 2 گھنٹے سائیکل چلا کے گھر پہنچنا, 2 بجے پہنچنا رات کو, صبح پھر 5 بجے اٹھنا, تو 3 گھنٹے کی نیند اور صبح اٹھنا. تو یہ جو محنت ہے نا, اس وقت تو شاید جوان تھے تو, لیکن ابھی بھی وہ جو انرجی تھی, لیول تھا, وہ ابھی تک کم نہیں ہوا ہے. اور اس کے پیچھے جب بھی آپ تپسیا کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی, جیسے کہتے ہیں پریکٹس میکس پرفیکٹ, تو وہ ساری پریکٹس تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض پھر آسانیاں دینا شروع کی, سب کچھ آیا. اور اب اس کے بعد جو ٹیسٹ شروع ہوا وہ تھا کہ جب سب کچھ دے دیا اب ٹیسٹ ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کی ایک اور مہربانی آئی کہ اس نے نور پروجیکٹ کو عطا کر دیا. اب نور پروجیکٹ میں آپ جیسی بچیوں کو, اور جتنی میرے پاس یہاں پہ آتی ہیں, اسکول ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول ہے. نہیں سر, سوری, آپ مطلب لنڈن گئے, آپ لنڈن سے جو ہے وہ پاکستان سے لنڈن گئے, اس کے بعد آپ نے وہاں مطلب کیا کرا, اور آپ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان آئے. لوگ تو جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جانے کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ہم باہر سیٹل ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر ہی رہنے کا جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن آپ مطلب باہر چھوڑ کے, لنڈن چھوڑ کے آپ جو ہے وہ پاکستان آ گئے. اچھا, یہ سیگمنٹ میں مس کر گیا تھا. واقعی میں ایک جب میں بڑی اچھی ایک نوکری کر رہا تھا کوہ نور کے اندر, تو وہ جاب ختم ہوئی, تو مجھے پھر جتنا میں کما رہا تھا اتنا مجھے ملا نہیں. تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ملک کو جو نا ہجرت کرنی چاہیے. تو میں اکنامک مائیگرینٹ تھا, تو میں لنڈن چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا, 1 سال کا بیسک کورس, جیسے آپ نے کمپیوٹر کا کیا, تو میں نے 1 سال کا کورس کیا. پھر مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی. اس جاب سے پھر میں فلرش کرتے کرتے آئی بیکیم دا مینیجر, اور ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں میری جاب تھی. دیٹ واز اے سول سروس جاب. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ 500 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے, جن میں سے 25 یا 30 سلیکٹ ہوئے تھے. آئی واز ون آف دیم. تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا, میرے انٹرویوز بھی آئے ٹی وی کے اندر. تو میرے جو شوق تھے وہ بھی پورے کیے میں نے, کیونکہ مارکیٹنگ کا بندہ تھا. تو میں ٹی وی پہ بھی جاب کرتا رہا ایز اے اینکر پرسن, پلس ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں رہا. اور پھر جو کچھ وہاں سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ایک غریب آدمی, جو غریب آدمی ہر جگہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ انگلینڈ میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے, وہاں پہ جاب لیس ہے تو
کچھ نہیں کما رہے تھے. لیکن وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ اسلامی فلاحی ریاست کے ساری چیزیں وہ کر رہی ہے. جاب نہیں ہے تو جاب سیکرز الاؤنس دے رہے ہیں, گھر نہیں ہے تو چھت دے رہے ہیں, میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے تو وہ فری دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو وہاں پہ ہیں وہ ملتی ہیں لوگوں کو. تو میں وہی سب کچھ سیکھ رہا تھا, وہی سب کچھ کر رہا تھا. تو پاکستان وہاں سے پھر مجھے ایک شخصیت ملی, عمران خان, انہوں نے مجھے پاکستان آنے کے لیے کہا. تو میں پھر پاکستان آ گیا 2005 میں, اور تب سے اب تک. پرسنالٹی بھی ذرا تھوڑی نا ان سے ملتی ہے, میں نے نوٹس کرا جہاں سے ایسے یہ نہیں ہے مطلب پرسنالٹی. ٹھیک ہے, بس کوشش ہے. پرسنالٹی سے زیادہ ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے والا, جیسے شاہد لون صاحب ہیں, وہ اللہ والے, وہ کھانا دے رہے ہیں, سیلانی گروپ ہے, الخدمت والے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر بہت اچھا المائرہ گروپ ہے, وہ محبوب للہ صاحب اور ان کی بیگم, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے, خالد صاحب نے اور میں نے مل کے, خالد صاحب مجھے یہاں مل گئے. پوچھنے والی تھی آپ سے کہ مطلب وائی یو چوز دی نور پروجیکٹ, کیونکہ اور بھی بہت سے فلاحی ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو مطلب دی نور پروجیکٹ ہی کیوں؟ بس یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا, اس میں ایک شخصیت مجھے ملی, میرا ریسٹورنٹ ہے بنیرا کے نام سے, تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا, مجھ سے ملنے آئے. یہ اسٹوری میں بڑی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن شارٹ, خالد صاحب ایک فرشتہ بن کے آئے, انہوں نے آ کے ریسٹورنٹ کی تعریف کی. اور میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے بزنس کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے نور پروجیکٹ کا کارڈ دیا, کہتے ہیں آئے ہمارے پاس, اب دیکھنے آئے. میں دیکھنے گیا تو میں آلریڈی ایک اپنی بھی ایک NGO چلا رہا تھا نیڈس کے نام سے, نیڈس ضرورت. تو اس میں جو بھی کسی کی بیٹی کی شادی تھی, کسی کو لون چاہیے, تو اس طرح کے کام میں کرتا تھا. تو میں جب انہیں وزٹ کرنے گیا تو وہاں جا کے میں اپنا دل ہار گیا, تو میں نے ان کے ساتھ جوائن کر لیا. آج وہ ایک چھوٹا سا پودا تھا, آج ہم 12 سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. میں خالد بھائی یہ آپ کے سامنے ہیں, ہاسپٹل, ٹیکنیکل ووکیشنل کالج, وہی مطلب کیا کیا سہولیات یہاں فراہم کی جاتی ہیں, اور کتنے جو ہے وہ لوگوں کو, اگر ایک عام بندہ ہے, پہلے تو ایک عام بندہ اگر آتا ہے یہاں پہ تو کیا کرائٹیریا ہے, وہ کیسے اسیس کر سکتا ہے, یا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ ڈیزرونگ ہے نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں. جس ایریے میں ہم ہیں یہاں پہ میں 20 سال سے رہ رہا ہوں DHA-EME کے اندر. اس کے اراؤنڈ کوئی 35 سے 40 گاؤں ہیں, اور ٹوٹل اگر آبادی دیکھی جائے تقریباً 5 لاکھ 5.5 لاکھ کے قریب ٹوٹل پاپولیشن ہے لیونگ انڈر ولیج جو لوگ ہیں, جس میں EME کے گارڈ ہیں, مالی ہیں, مزدور ہیں, ڈرائیورز ہیں, پھر ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے مزدور کام کرنے والے, یا ٹریکٹر ٹرالی چلانے والے, یا کوئی بھی چھوٹی دکان چلانے والے. ان کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, تو یہ ولیجز انہی میں سے آتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا سوچا کہ ان کو ایجوکیشن دیں, پھر ٹیکنیکل ووکیشنل کا سوچا کہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری, وہ ان کی شادیاں ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو شادیاں جلدی کر دیتے ہیں, اور 13-14 سال کی عمر میں امیچورٹی ان کے اندر ہوتی ہے. ان کی زندگیوں کو ہم نے سیو کیا, ان کو لائے یہاں پہ پڑھایا, ان کو سکھایا, ان کو جابس لے کے دیں, اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. تو کرائٹیریا تو بڑا سمپل سا ہے کہ جو بھی افورڈ نہیں کرتا ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو, جو ہمارا طریقہ کار ہے, ہمارے انسپیکٹرز ہیں, ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ ڈیزرونگ ہے. تو اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو اس کو راشن چاہیے تو راشن ملتا ہے, ایجوکیشن چاہیے ایجوکیشن ملتی ہے, علاج چاہیے علاج ملتا ہے. ہمارے روٹی پروجیکٹ ہے لاہور کے اندر, 1000+ تندور ہیں, جہاں سے 4.5 لاکھ روٹی فری جاتی ہے. وہ 12,000 تندور ہیں ٹوٹل, جو ہم نے انشاءاللہ 5 سالوں میں کمپلیٹ کرنے ہیں. تو آرفن ہوم ہے, بیٹیاں ہیں, 90 بچیاں ہیں وہاں پہ, جن کی دیکھ بھال ہمارے ذمے ہیں, شادیوں تک ان کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, کو کھلا رہے ہیں. اور کھلانے سے اگر میں سپورٹس کے اندر آؤں تو ہمارے اسکول نہ صرف پڑھائی کے اندر بہت ٹاپ پہ ہے, نور گرامر اسکول, اسپورٹس کے اندر بھی اتنے ہی آگے ہیں. مطلب فیفا کے انڈر PPG اسپورٹس ہیں جو یہاں پہ لوکل ہمارے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ فٹ بال ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہاکی ہم خواجہ جنید اکیڈمی میں کھیل رہے ہیں, بچیاں اور بچے دونوں. اور جو کرکٹ ہے وہ PCB کے کوچ ہیں جو یہاں پہ سکھا رہے ہیں, کراٹے کھیل رہی ہیں بچیاں. تو I'm so happy, so proud کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نوکری دی ہوئی ہے, خالد صاحب کو یہ نوکری دی ہوئی ہے. پھر ہماری پوری ایک ٹیم ہے, ڈاکٹر ظفر امریکہ میں ہیں, ان کی بیگم نورین ہیں, وہ بھی یہاں پہ آتی ہیں, وہ آرفن ہوم کو دیکھتی ہیں. ڈاکٹر مغیث بیگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ملتے جوائن کر گئے ہمیں, اور ماشاءاللہ ہمارا حصہ بن گئے, اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ہم سے صاحب یہ بتائیں کہ مطلب یہ پاکستان میں ہی ہے, مطلب اس پروجیکٹ کو آپ نے رکھنا, یا کہیں آپ کا ارادہ ہے باہر
اور اس کو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر غربت کا لیول اور تیزی کرتا چلا جا رہا ہے بیکاز آف دا اکنامک کنڈیشن آف پاکستان. انفارچونیٹلی ہر چیز گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے بیکاز آف ان کا اکنامک کنڈیشن ایسی ہے. تو پھر این جی اوز آتی ہیں آگے, پرائیویٹ لوگ آتے ہیں جو اکٹھے ہو کے ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس سسٹم کے اندر اس کو ہیلپ کرتے ہیں جو جس کی ایکسیس نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. مثلاً ایک میاں بیوی ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں 4-5 یا ایون ایک بھی بیٹی اور وہ افورڈ نہیں کرتا ہے تو اس کی شادی کے لیے اس کو جو پیسے چاہیے جہیز کے لیے وہ ہم لون دے دیتے ہیں اس کو, یا ویسے اس کو دے دیتے ہیں پیسے کہ وہ شادی کر سکے, اس کا بوجھ اتر جائے. کسی کا بل بجلی کا زیادہ آ گیا وہ افورڈ نہیں کرتا ہے, اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں. کسی کو پڑھائی کے لیے کہیں جانا ہے تو وہ ہماری افیلیشنز ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ, وہاں پہ ان کو داخلہ ہم لے کے دے دیتے ہیں. کھانا کھانا ہے, کھانا فری ہے, یہاں پہ 3000 لوگوں کا روزانہ کھانا بنتا ہے, 4 دسترخوان ہیں لگے ہوئے. اچھا جو ہے اب آپ آنے والے سالوں میں آپ کا ویژن کیا ہے کہ دنوں پروجیکٹ مطلب اور کتنا آگے جا سکتا ہے؟ ابھی تو ماشاء اللہ ہے ہی, تو ہاسپٹل آ رہا ہے 65 بیڈ کا اور ماشاء اللہ اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کا علاج جو ہے وہ اس کو پے نہ کرنا پڑے. کہاں پے کر سکتا ہے ایک ڈائلسس کروانے والا بندہ, ایک ڈینٹل پہ ایون جا کے 4-5 ہزار افورڈ نہیں کرتا ہے. وہ اگر ڈلیوری ہے کسی بیٹی کی 2-2.5 لاکھ روپے وہ کیسے افورڈ کرے گی؟ تو اس سب کو کیٹر کرتے ہوئے ہم نے ہاسپٹل کا سوچا ہے, وہ الحمدللہ اب کمپلیٹ ہو رہا ہے. دسمبر میں وہ انشاءاللہ اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. ٹیکنیکل ووکیشنل کو بڑا کر رہے ہیں. پہلے ابھی 500 بچے ہیں تو سپٹمبر تک انشاءاللہ 2200 بچیاں ہوں گی, مطلب جن میں 1000 بچیاں ہوں گی, 1000 بچے ہوں گے. میری ویسے کوشش ہے زیادہ بیٹیاں آئیں تاکہ ان کو زیادہ ایشوز آتے ہیں. بیٹے تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں جگاڑ لگا لیتے ہیں, لیکن یہ بچیوں کو بہت ایشوز ہیں, ان کو ماں باپ جانے نہیں دیتے ہیں. یہاں ایک ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ارد گرد جو ان کو پھر اپنے گھر میں وہ سکیور ہیں, اپنے گھر میں ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, تو وہ میرا ایک بڑی کوشش ہے وہ چلتا رہے. راشن ابھی تقریباً 500 فیملیز کو دے رہے ہیں, وہ اگر اللہ نہ کرے اور کسی کی ضرورت ہو تو وہ بھی دیں گے. کھانے کو بڑھا رہے ہیں تاکہ کسی کے قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ویسے بھوکا ہے ذہنی طور پہ. ایک جب آپ کے پاس ایک مزدور جو 1200 کی دیہڑی لگاتا ہے, اس کا اگر دن کا یہاں ایک کھانا اگر 50-60 روپے 100 روپے ہم بچا لیتے ہیں تو مہینے کا وہ 5-6 ہزار سیو کرتا ہے. وہ بھی اپنے پھر خاندان کو بھیجتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور میری کوشش ہے اللہ کرے کہ لوگ ہمارے ساتھ مزید ملیں اور ہم مزید بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور نہ صرف میں بلکہ ہمارے ویورز بھی جو ہے وہ کافی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے, اور آپ آبویسلی ایک مثال تو ہیں ہی, فردر اور بن گئے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ مجھے عائشہ سلیم کو دینو ٹاک سے دیجیے اجازت. ٹل دین اللہ حافظ.